نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج ٹی وی کے زیر اہتمام منہاج دعوت کے پروگرام میں ہم درس عرفان القرآن کی نشست میں حاضر ہیں، اور محرم الحرام کے ان دنوں کے اندر آج کی گفتگو جس موضوع پر کرنا چاہ رہا ہوں اس کا آغاز میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ ناظرین مکرم، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بنائی ہے جس میں کروڑہا نعمتیں ہیں، یہ زمین ہے، آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات اور کائنات کی ہر نعمت وہ انسان کے لیے بنائی ہے۔ اس کائنات کا مقصود انسان ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ کی ذات وہ ہے، فرمایا خلق لکم، یہ جو ہے کم سے مراد انسان ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ اے انسانوں، جو کچھ زمین میں ہے اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ایک دوسرا مقام، کوئی کہے کہ یہاں تو صرف زمین کی بات ہے، میں نے ساری کائنات کی بات کی ہے، تو وہاں فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فرمایا جو کچھ پستیوں میں ہے اور جو کچھ بلندیوں میں ہے، سخر لکم، اے انسانوں، اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ انہی دو آیات پر اکتفا کر لیا جائے تو کم از کم پہلی بات طے ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر نعمت وہ انسان کے لیے بنائی ہے۔ اس کائنات کا مقصود انسان ٹھہرا۔ تو ساتھ ہی ذہن میں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کائنات کا مقصود انسان ہے تو پھر اللہ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ انسان کا مقصود کیا ہے؟ باری تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہوئے خود اسی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے، ما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا، اور پھر آگے فرمایا الا لیعبدون، ہاں اگر پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ پہلے نفی، پھر اس بات کہ پہلے ہر شے کی نفی کر دی جائے، اور پھر جس کا اس بات لانا مقصود ہو، اس طریقہ کو اپنانے سے اور اس انداز سے در حقیقت ایک حصر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان، تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک، کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں گزرنا چاہیے۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ بس 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو بندگی کا حق ادا ہو گیا، کوئی سمجھے کہ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیے تو اللہ کی عبادت اور بندگی کا حق ادا ہو گیا، کوئی زندگی میں 1 آدھ مرتبہ حج اور عمرہ کر لیا تو کوئی سمجھے کہ بندگی کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، اللہ کی عبادت کا، اس کی بندگی کا، انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب انسان کی پوری زندگی سراپا عبادت بن جائے۔ تو گویا باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ انسان، میں نے کائنات کی ہر نعمت تیرے لیے پیدا کی ہے، مگر تجھے میں نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو کائنات کا مقصود انسان ہے، اور انسان کا مقصود خود خدا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو ایک تیسرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اگر کائنات کا مقصود انسان ہے، انسان کا مقصود خدا ہے، تو کیا خدا کا بھی کوئی مقصود ہے؟
جواب یس میں ہے کہ ہاں خدا کا بھی مقصود ہے۔ کوئی پوچھے کہ خدا کا مقصود کیا ہے، تو اگر میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں تو یاد رکھیں، جس طرح کائنات کا مقصود انسان ہے، انسان کا مقصود خدا ہے، اسی طرح خدا کا مقصود خود ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا مقصود کملی والے آقا کی ذات ہے، خدا کا محبوب ہمارے آقا کی ذات اقدس ہے، خدا کا مطلوب خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلی دو باتوں پر میں نے زیادہ وقت صرف نہیں کیا، بس قرآن کا ایک دو مقامات آپ کے سامنے رکھا، میں نے بات کو وائنڈ اپ کر دیا۔ وہ ایسی بدیہی حقیقتیں ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار تو اس تیسری حقیقت کا بھی کوئی نہیں کر سکتا، یہ ان سے بھی بڑی حقیقت ہے، مگر پھر بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ علامہ صاحب نے کوئی جوش خطابت میں بات تو نہیں کر دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جوش میں نہیں بلکہ میں نے بہوش و حواس یہ بات کی ہے کہ جس طرح کائنات کا مقصود انسان ہے، انسان کا مقصود خدا ہے، اسی طرح خدا کا مقصود خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ پورا قرآن اسی پر شاہد اور عادل ہے۔ میں صرف دو ایک باتیں چلتے چلتے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ قرآن کو جگہ جگہ سے پڑھیں، ایک ہی پیغام ملے گا۔ اگر خدا سے محبت کرنا ایمان ہے تو باری تعالیٰ نے اپنی محبت کا راستہ جو بتایا، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبوب نے بتا دو کہ آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، کہ جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے، میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کر لو گے، تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو نکلے تو تھے کہ اللہ سے محبت کریں، مگر اللہ نے اپنی محبت کا راستہ اپنے محبوب کی محبت بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا، ہمارا مقصود خدا ہے، مگر خدا کا مقصود خود ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ جب اللہ کی اطاعت کرنا چاہی تو اس نے اعلان کر دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لوگوں میری اطاعت کو کہیں الگ تلاش نہ کرتے پھرنا، بس جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی بس سمجھو اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ تو مولا اطاعت تو تیری کرنی تھی، جب تیری اطاعت کرنا چاہی تو نے دروازہ اپنے محبوب کی اطاعت کا دکھا دیا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارا مقصود میں ہوں، لیکن میرا مقصود میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ اپنے محبوب کی رضا کو اس نے اپنی رضا بنا دیا، محبوب کے کلام کو اس نے اپنی وحی قرار دے دیا، محبوب کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دے دیا، محبوب کے عمل کو اس نے اپنا عمل قرار دے دیا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ کائنات کا مقصود انسان ہے، انسان کا مقصود خدا ہے، اور خدا کا مقصود خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ایک چوتھا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے آقا کا بھی کوئی مقصود ہے؟ جی، ہمارے آقا کا بھی مقصود ہے۔ کوئی پوچھے کہ ہمارے آقا کا مقصود کیا ہے، اسی طرح اگر میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں تو یاد رکھیں، جس طرح کائنات کا مقصود انسان ہے، انسان کا مقصود خدا ہے، خدا کا مقصود ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کملی والے آقا کا مقصود ہمارے آقا کی اہل بیت ہے۔ اس پر بھی پہلی دلیل میں قرآن سے دینا چاہ رہا ہوں، سورہ شورا، بڑی معروف آیت کریمہ ہے، اس کا ایک حصہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا کل، محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، سوائے اس کے کہ تم میری اہل قرابت سے محبت کرو، مودت کرو۔ اب اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز لفظ کل سے کیا، فرمایا کل، محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیں۔ یہ کلمات چونکہ قرآن کی آیت کا حصہ ہیں تو قرآن کی آیت کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ فرمان خدا ہے، اور لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔
گویا دوہری تاکید آ گئی، یہ اللہ کا حکم بھی بن گیا اور کملی والے آقا کا حکم بھی بن گیا۔ باری تعالیٰ فرما رہے محبوب ذرا آپ ان سے کہہ دیں، کیا فرما دیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس پر؟ ہی ضمیر سے مراد یہ ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچانے کے لیے، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرنے کے لیے اور ہمیں اللہ کی پہچان عطا کرنے کے لیے، ہم تک قرآن کی نعمت پہنچانے کے لیے جو محنت کی، تگ و دو کی، جو ایفرٹ کی، جو کوشش کی، فرمایا یہ جو محنت میں نے کی ہے اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ اور اللہ کا نبی کوئی کام کسی معاوضے کے لیے کرتا بھی نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہر نبی یہی کہتا رہا کہ بھئی میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی کسی سے اجر نہیں مانگتا۔ فرمایا محبوب نے بتا دو کہ یہ جو میں نے تمہیں اسلام کی نعمت عطا کرنے کے لیے، تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرنے کے لیے، تم تک قرآن پہنچانے کے لیے جو محنت کی ہے، تگ و دو کی ہے، فرمایا اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں اگر تم میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، میری وفاداری کا دم بھرنا چاہتے ہو، تو تقاضا صرف ایک ہے، الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میری قرابت سے مودت رکھنا، میری قرابت سے محبت رکھنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ جو قرابت کی بات ہوئی ہے، موقع پر ہی اس مسئلے کا بھی حل ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے کہ آقا وہ اہل قرابت کون ہیں جن کی مودت کا تقاضا ہو رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، وہ اہل قرابت جن کی مودت کا تقاضا قرآن کر رہا ہے، فرمایا ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہے۔ تو قرآن کی تفسیر صاحب قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے خود اپنی زبان مبارک سے اس قربا کی وضاحت کر دی تھی، ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ یہی آقا کی اہل بیت ہیں جن کو میرے آقا نے اپنی کملی مبارک اور چادر مبارک کے اندر لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ اور وہی آقا کی قرابت ہے، میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا۔ تو بھئی دیکھیں نا، نبی سب کچھ دے کر اس کے بدلے جس چیز کی ڈیمانڈ کرے، تقاضا کرے، اور اللہ حکم دے کہ محبوب اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے، اگر یہ تیری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تیری وفاداریوں کا صلہ دینا چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی بات ان سے فرما دو کہ میری غلامی اور میری وفاداری کا حق تب ادا ہوگا جب تم علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام سے مودت والا رشتہ اور تعلق قائم کر لو گے۔ تو رسول سب کچھ دے کر جو مانگے، سمجھو وہ رسول کا مقصود ہے۔ تو رسول کا مقصود میرے آقا کی اہل بیت ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی شرح میں، اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہ رہا، بس یہ بتانا مقصود تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان حق ترجمان سے اور قرآن کی یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ کملی والے آقا کا مقصود اگر کوئی ہیں تو وہ آقا کی اہل بیت ہیں۔ وہ یہ چار ہستیاں بالخصوص علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ہستیوں کی طرف اشارہ کر کے اکٹھے بھی فرمایا اور الگ الگ نام لے کر بھی فرمایا۔ فرمایا من احبہم فقد احبانی ومن احبانی فقد احب اللہ، فرمایا جس نے ان چاروں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور آگے ایک سٹیپ بھی بیان کیا، فرمایا پھر جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ کہیں فرمایا من ابغضہم فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا پس اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور آگے فرمایا جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ گویا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ محبت رسول پر ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا انحصار وہ محبت اہل بیت پر ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ رسول ملتا ہے، نہ رسول کا خدا ملتا ہے، نہ خدا کی جنت ملتی ہے۔
جس کو رسول سے نسبت چاہیے، جس کو خدا تک پہنچنا مقصود ہو، جس کو اللہ کی جنت میں جانا مقصود ہو، اسے چاہیے کہ وہ پہلے کملی والے آقا کی اہل بیت کے ساتھ محبت والا، مودت والا، غلامی والا رشتہ قائم کرے، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے، تب جا کر ایمان بھی نصیب ہوگا اور صحیح معنوں میں کملی والے آقا کی وفاداری کا حق بھی ادا ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آقا کا رشتہ سارے جہانوں کے ساتھ جوڑا، اور میرے آقا نے اپنی اسی شان کا فیض جب آگے ان ہستیوں کو تقسیم کیا تو آپ کبھی غور کریں، جب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بات آئی تو فرمایا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین، فرمایا فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ آقا نے اسی شان میں سے آگے حصہ عطا کیا، فیض عطا کیا، ان کو ساری کائنات کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ مولا کائنات علی شیر خدا کی باری آئی تو ان کے لیے غدیر خم کے موقع پر صحابہ کرام کے اجتماع میں میرے آقا نے ان کا ہاتھ تھاما، بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، فرمایا سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب آقا کس کے مولا ہیں؟ آقا ساری کائنات کے ہی مولا ہے۔ جس کو بھی میرے آقا کی رحمت کی خیرات مل رہی ہے تو آقا اس کے مولا تو ہو گئے۔ تو فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں مولا کائنات، تو ان کا تعلق بھی کائنات کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ الگ بات کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ کوئی علی کو مولا کائنات کہہ دے تو بعض لوگوں کی طبیعت ایسی خواہ میں خراب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ علی کو مولا کائنات نہ میں نے بنایا ہے نہ آپ نے بنایا ہے، علی کو مولا کائنات اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے، تو کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علی مولا کائنات کیسے ہو گئے، کتنے ہیں جو ان کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرنے والے ہیں، تو بھائی یاد رکھیں کسی کا ماننا نہ ماننا یہ اور بات ہے، لیکن علی کا مولا کائنات ہونا یہ کچھ اور بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو کیا سارے لوگ کوئی آقا کو مانتے ہیں؟ کتنے ہیں معاذ اللہ جو ان کا آج بھی انکار کر رہے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے۔ بعض بدبخت پتھر مار مار کر میرے آقا کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیتے، کتنی تکلیفیں دیتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تو کیا ان کے انکار کرنے کی وجہ سے کوئی آقا کی شان رحمت میں کمی آتی ہے؟ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بھئی کسی کا ماننا نہ ماننا نے اور بات ہے، مگر کملی والے آقا کا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہونا یہ کچھ اور بات ہے۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو ایک سٹیپ ذرا اور پیچھے چلے۔ باری تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروانا چاہا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو بھئی وہ سارے جہانوں کا رب ہے تو کیا سارے جہان اس کو رب مانتے ہیں؟ کتنے ہیں جو آج بھی اس کا انکار کر رہے، جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کے شریک ٹھہرا دیتے، بتوں کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، اس کو رب ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، اس کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ تو کیا ان کے انکار کی وجہ سے اس کی شان ربوبیت میں کوئی فرق آتا ہے؟ میں وہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی کسی کا ماننا نہ ماننا یہ اور بات ہے، مگر اللہ رب العزت کا سارے جہانوں کا رب ہونا یہ کچھ اور بات ہے۔ بالکل اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ کسی کا علی کو مولا کائنات ماننا نہ ماننا یہ اور بات ہے، لیکن ان کا مولا کائنات ہونا یہ کچھ اور بات ہے۔ ان کو مولا کائنات نہ آپ نے بنایا ہے نہ میں نے بنایا، علی کو مولا کائنات اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے۔ اور سچی بات ہے، میں تو کبھی کبھی اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے کہ علی کو ہم کیسے مولا مانتے ہیں، کسی شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتا ہے مزاج گل
شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو۔ میں آسان کرتا ہوں، وہ شاعر یہ سمجھا رہا ہے کہ بھی اگر پھول کا مزاج دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب وہ شاخ پہ لہرا رہا ہوتا ہے، اور اگر خوشبو کا مقام دیکھنا ہو تو تب دیکھو جب وہ صبا کے دوش پہ سفر کر رہی ہوتی ہے۔ اب سنیں، آپ آسانی سے بات سمجھ آئے گی۔ وہ شاعر کہتا ہے مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، اور قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، سوال مشکل ہے اے فرشتو جواب مشکل کشا سے پوچھو۔ ہم تو علی کو یوں مولا کائنات اور یوں مشکل کشا مانتے، اور ان کو مولا مانے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے ساتھ جوڑا، میرے آقا نے اسی شان کا فیض آگے ان ہستیوں میں تقسیم کیا۔ جب دونوں شہزادوں کی باری آئی تو ان کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین علیہم السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو جنت کے جوانوں کا، سب جوانوں کا سردار بنا دیا۔ اب جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی جوان ہوں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کی باری آئی تو ان کو جہان کی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا، علی کی باری آئی تو انہیں مولا کائنات بنا دیا، دونوں شہزادوں کی حسنین کریمین علیہم السلام کی باری آئی تو ان کو جنت کے سب جوانوں کا سردار بنا دیا۔ تو آقا نے اسی شان کا فیض آگے تقسیم کر کے بھی بتا دیا کہ لوگوں، اللہ کی بارگاہ سے جو فیض مجھے ملا اسی فیضان کو میں نے آگے ان ہستیوں میں تقسیم کیا۔ انہی کی جھلک نظر آتی ہے۔ چونکہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، میں آقا کے اسی ارشاد مبارک پر آج کی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین علیہم السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ناظرین مکرم ذرا غور کریں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں حسنین کریمین علیہ السلام، سردار وہ ہوں، مالک وہ ہوں، تو سوچیں کہ ایسا بدبخت جنت میں جا سکے گا جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، جو ان کے بابا کا بغض رکھنے والا ہو، جو ان کی اماں کا بغض پالنے والا ہو؟ اگر علی اور فاطمہ علیہم السلام ان سے بغض رکھنے والا بھی جنت میں چلا جائے اور سردار ہوں حسنین کریمین علیہم السلام، تو وہ سرداری نہ ہوئی، وہ تو تماشا بن گیا۔ میرے آقا کا یہ ارشاد مبارک پکار کر اعلان کر رہا ہے کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی، جو علی کے در کا غلام ہوگا، جو سیدہ کائنات کے در کا سگ ہوگا، جس کے گلے میں حسنین کریمین علیہم السلام کے در کی غلامی ہوگی۔ اگر ان ہستیوں کے ساتھ نسبت سگانہ قائم ہوگی تو جنت میں جائے گا، ورنہ وہ جنت کی ہوا کو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو جنت ملتی ہے تو اہل بیت کی غلامی کے صدقے سے ملتی ہے۔ بلکہ میں پیغام جو دے رہا ہوں، جو کچھ حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا اور جو کچھ ان کی صحبت سے ہم نے گین کیا ہے، اس کا لب لباب اور نچوڑ دے رہا ہوں کہ ناظرین مکرم، ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان یہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر یہ نصیحت فرمایا کہ بیٹے کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو کہ تم ایمان کے کس پانی میں ہو، تو فرمایا کبھی کسی ایسی نشست میں چلے جاؤ جہاں اہل بیت کی عظمت بیان ہو رہی ہو، علی کی شان بیان ہو رہی ہو، حسنین کریمین علیہم السلام کا تذکرہ عظمت ہو رہا ہو، سیدہ کائنات کی شان بیان ہو رہی ہو، تو فرمایا اگر اہل بیت کی عظمت کی بات سن کر دل گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے، تو سمجھ جاؤ ایمان میں خرابی ہے۔ فرمایا بیٹے ایمان سلامت تب ہے کہ اہل بیت کی عظمت کی بات آئے، سن کر دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے، جس کا مقصد یہ ہے، جو قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، جو حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے سیکھا ہے کہ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات کا مقصود انسان ہے، انسان کا مقصود خدا ہے،
خدا کا مقصود خود ذات محمد مصطفیٰ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود پھر آقا کی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کے ماتھے کا جومر ہے حسین، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حسین کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈالا جائے اہل بیت کے ساتھ نسبت قائم نہیں ہوتی، اور جب تک اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈالا جائے کمری والے آقا کی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا، اور جب تک آقا کی محبت اور عشق کے چراغ سینوں میں روشن نہ کیے جائیں تب تک کبھی خدا کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب تک اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ ایمان قائم نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ رشتہ محبت قائم نہیں ہوتا، تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نسبت اسی خوش نصیب کی قائم ہوگی جو سچے اور سچے دل سے پہلے اہل بیت کے در کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والا بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان ہستیوں کے ساتھ نسبت سگانہ قائم کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔